بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب دوم ایمانیات و عبادات، سبق نمبر 3، دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اس لیے اپنے بندوں کو مانگنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے رب نے کہہ دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا دعا ہی عبادت ہے۔ یہ بیٹا اب آتے ہیں ہم سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ دعا مانگنے کے آداب۔ بیٹا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں پورے یقین اور خلوص اور امید سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے دعا میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے سب گناہ بخشتا رہوں گا۔ یعنی جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گا، اس سے دعا مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشتا رہے گا۔ بلکہ ہمیں اچھی امید لگا کر اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی اور انکساری سے دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، بلکہ بغیر کسی شک کے پورے یقین اور رغبت سے مانگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ بیٹا دعا عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے ساتھ مانگنی چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ ترجمہ: اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارو۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کا مکمل یقین ہو اور صدقے دل سے دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین سے مانگو۔ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بیٹا دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ بیٹا ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن فرما دیتا ہے، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دعائیں اگر کسی مصلحت کی وجہ سے فوراً قبول نہیں ہوتی تو اس میں فائدہ انسان ہی کا ہوتا ہے، لیکن انسان مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں بیٹا ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترجمہ: اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بیٹا دعا کی قبولیت کا صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی نہیں جو جلد باز اور بے صبرا ہو کر کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہر وقت بے ایمانی، چغلی، چوری چکاری میں مصروف رہتے ہیں، خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اور جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بیٹا ناپسند فرماتا ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے، اس طرح بیٹا دعا میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جلد متوجہ ہوتا ہے۔ بیٹا سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے بیٹا ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دعا کرنی چاہیے اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بیٹا دعا کے بہت سے فائدے ہیں۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اسے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، اور دعا کے ذریعے جب ہم اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور بیٹا دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ دعا مانگنے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بیٹا دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے دعا مانگنے سے عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی دعا مانگنے سے ہماری عبادت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے بیٹا آپس میں محبت اور الفت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیٹا دیکھیں کویسچن نمبر 3 ہے ایکسرسائز میں، دعا مانگنے کے فوائد لکھیے۔ یہ بیٹا اس کویسچن کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ یہ بیٹا آج ہم نے ایکسرسائز سے کویسچن نمبر 3 دعا مانگنے کے فوائد کیے اور پلس ہم نے دعا مانگنے کے آداب پڑھے۔ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔